أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال الله عز وجل أيضا في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: آيات المنافقين ثلاثة: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رواه بخاري كذا في ترغيب مسلم وبهقي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قابل عزت احترام و تعظیم معزز محترم علماء دین متین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ کا بے انتہا لطف کرم و احسان عظیم ہوا کہ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے اس گئے گزرے دور میں، جس دور کے اندر دین کے اور سنتوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین کو مسمار اور تباہ و تاراج کرنے کی ناپاک عزائم اور کوششیں اپنی زور اور شور کے ساتھ جاری اور ساری ہے، ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اس دیار غیر میں، اس کفرستان میں، اس یورپ کے ملکوں میں ہمیں اپنے سب سے پسندیدہ دین یعنی دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم، جس دین پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضاعت کا، اپنی چاہت کا، اپنی محبت کا، اپنی رحمت کا اور اپنی برکتوں کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ نے اس دین سے ہمیں جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اشداء علی الکفار حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اپنے آقا اور مولا اور ملجا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کا یہ پیغام کہ لوگوں، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، اس زمانے کے اندر دین پر جمے رہنا، دین کا کام کرنا، دین کی بات پھیلانا، حق گوئی سے کام لینا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جس طرح سے کہ ننگی ہتھیلی پر انگار کا ڈلا رکھنا، جس طرح سے ہتھیلی پر ہاتھ پر انگار کو پکڑنا ناممکن ہے، اسی طرح سے دین پر جمے رہنا مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اس موقع پر جب یہ ماحول آ جائے، جب ماحول اس قدر پراگندہ ہو جائے، تو اس موقع پر جو کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرے گا، ایک سنت پر جمع رہے گا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال کے اندر 100 شہیدوں کا ثواب لکھے گا، اور کل قیامت کے دن وہ شخص ایسے گئے گزرے دور میں جو دین پر خود بھی جمع ہوا رہے گا اور لوگوں کو بھی دین پر جمع ہونے کی ترغیب دے گا۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن صلحاء اور اللہ کے نیک بندوں کی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، ذرا ہم اپنے اطراف اور اکناف کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ دنیا کی رنگینیوں نے ہمیں اس قدر جکڑ رکھا ہے، دنیا کی مصروفیتوں نے، دنیا کی لالچ نے اور دنیا کی تباہ کر دینے والی اور چکا چوند کر دینے والی روشنیوں نے ہمیں اس قدر اندھا بنا رکھا ہے کہ ہمیں اچھائی اور برائی کی تمیز نظر نہیں آ رہی، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ اور بہت سے لوگ دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے برائی کو اچھائی پر فوقیت دے رہے ہیں، اور برائی زندگی میں ایسے داخل ہو رہی ہے اور وہ برائی کو اچھائی سمجھ کر کرتے جا رہے ہیں۔ ان کو بتلانے والا کوئی نہیں، ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں۔ کیا کوئی نبی کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، یا اللہ کے فرشتے کی، جبرائیل کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، یا اللہ کی وحی کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ نہ اب وحی آنے والی ہے، نہ جبرائیل آنے والے ہیں، نہ اللہ کا کوئی نبی آنے والا ہے۔ جو اللہ کا نبی، جو امام الانبیاء ہے اور باعث وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ اس دنیا میں آ چکا اور دنیا سے پردہ بھی فرما چکا۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو پھر یہ گنگوں اور بہروں کو، یہ عقل کے جن کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہوں، ان کو کون سمجھائے کہ بھائی یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، یہ شرع کے اندر ہے اور یہ خلاف شرع ہے؟ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ہمیں یاد آتی ہے کہ اللہ کے نبی تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، نبوت کا دور ختم ہو گیا، نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا، اب کوئی نبی آنے والے نہیں۔ تو پھر یہ رہتی دنیا تک اسلام کیسے باقی رہے گا؟ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک، قیامت کے قائم ہونے تک، اس دنیا کے اندر اسلام کو قائم رکھنے کا
اور اسلام کی سرپرستی کرنے کا اور اسلام کے اندر بقا عطا فرمانے کا خود وعدہ فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر، اور اسلام کے لیے رضاعت کا پروانہ جاری فرمایا ہے۔ اور اب جب نبی نہیں آنے والے ہیں تو نبوت کا جو کام ہے، جو کام نبی کیا کرتے تھے، جس کام کو انبیاء اللہ کے حکم سے دنیا میں لے کر آیا کرتے تھے، اب یہ کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کیا کرے گی۔ ہاں میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، آپ بخوبی جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 3 درجے ہیں، ایمان کے 3 درجے ہیں۔ سب سے جو پہلا اور افضل درجہ یہ ہے کہ صاحب ایمان کے سامنے کوئی برائی ہوتی نظر آئے، کوئی کام خلاف شرع ہوتے نظر آئے تو وہ اس کو اپنی طاقت سے اس برائی کو روکے۔ یہ ایمان کی سب سے بڑی پہچان، سب سے بڑا افضل ترین کام ہے کہ کوئی برائی ہوتے ہوئے نظر آئے جو خلاف شرع ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو، تو طاقت کے بل بوتے پر ہاتھ سے منع کرے، روکے۔ اتنی طاقت نہیں رکھ سکتا تو دوسرا ایمان کا درجہ بلند بیان کیا گیا جو اس سے تھوڑا کمزور اور کمتر ہے، فرمایا کہ طاقت نہیں رکھ سکتے تو کم از کم اس برے فعل کو زبان سے منع کرے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ پہلا، طاقت کے بل بوتے پر اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے، اپنے بازوں کو استعمال کرتے ہوئے، جہاد فی سبیل اللہ کے طریقے سے اللہ کے حکم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اس زمین پر قائم کرنے کی نیت سے تمام برائیوں کو روک دے ہاتھ کے ذریعے سے۔ اتنی طاقت نہیں تو پھر دوسرا یہ ہے کہ کم از کم زبان سے برا کر کہے، منع کرے کہ بھائی جو کر رہا ہے یہ خلاف شرع ہے، کل قیامت کے دن تیری پکڑ ہوگی۔ جب طاقت بھی نہیں اور زبان سے منع کرنے کی ہمت بھی نہیں تو لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، جو لاسٹ ایمان کا درجہ بیان کیا گیا ہے، فرمایا گیا کہ کم از کم اس برے فعل کو دل میں برا سمجھے، بس اس کے آگے کوئی اور نہیں۔ آج میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، ہر طرف تباہی اور بربادی کے شادمانے بجائے جا رہے ہیں، دین کے زخموں سے تعفن اٹھ رہا ہے، دین کے جنازے نکل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جس کو صحابہ کرام نے اپنے گلے کٹوا کر، اپنے نوجوان بیویوں کو بیوہ کر کر، اپنے معصوم بچوں کو یتیم کر کر اس زمین پر قائم فرمایا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جنازے اٹھ رہے ہیں، لیکن ہم میں اتنی طاقت ہے کہ نہ جنازوں کو کاندھا تو کیا دیکھتے، جنازوں کو کاندھا تو کیا دیتے، ہم جنازوں کا نعوذ باللہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ داڑھی ایک مذاق بن کے رہ گئی، لباس مذاق بن کر رہ گیا۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، کیوں اس منصب پر، جس منصب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوت کی زندگی کے اندر یہ امت کو پہنچایا تھا، وہ امت اور صحابہ کرام نے سب کچھ اللہ کی نبی کی اللہ کے بارگاہ میں لٹایا تھا، اللہ اور اللہ سے کہ نبی کو راضی کیا تھا۔ اللہ نے صحابہ کرام کو دنیا ہی کے اندر جنت کی خوشخبری سنا دی تھی اور قرآن کا اعلان فرما دیا تھا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اس کے باوجود میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، یہ دین ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ ایک صحابی رسول، شادی کی پہلی رات ہے، سہاگ رات منانے کے لیے وہ اپنے بیوی کے کمرے میں داخل ہونے